درد عطا ہو مجھے وہ۔ اور آج پچھلے جمعہ میں جو نماز کا مکمل طریقہ بیان کیا گیا تھا، اور درمیان میں اگر کچھ باتیں رہ گئی تھی، کلیم بابو نے اس کے متعلق کچھ باتیں بتائی کہ یہ باتیں رہ گئی تھی بتانے سے، میں چاہتا ہوں کہ وہ باتیں اس کی نشاندہی کر دی جائے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ جب ہم کھڑے ہوں تو ہمارے کھڑے ہونے کا طریقہ کیا ہو، دونوں پاؤں کے بیچ میں کتنا فاصلہ ہونا چاہیے۔ تو دونوں پاؤں بالکل سیدھا رکھیں اور 4 انگل فاصلہ یہ مناسب ہے، 4 انگل کے برابر فاصلہ ہو، اور پاؤں جو ہے بالکل قبلہ رخ ہو۔ جب ہم کھڑے ہوں تو بالکل سیدھا پاؤں ہو، اور جب ہم کھڑے ہوں تو اس وقت ہماری نظر کہاں ہو؟ ہماری نظر ہمارے سجدہ کرنے کی جگہ پر ہو، اور جب ہم رکوع کریں تب ہماری نظر ہمارے پاؤں کے اوپر ہو۔ اس کو یاد رکھنے کا ایک طریقہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کھڑے وقت جب ہم کھڑے ہوں، قیام میں ہوں، تو ہم سجدے کی طرف دیکھیں، یعنی زمین کو دیکھیں کہ ہمیں مرنے کے بعد اسی زمین میں جانا ہے، اس طور پر یاد رکھ سکتے ہیں۔ اور رکوع کے وقت جو ہے ہم پاؤں دیکھیں اور یہ یاد کریں، اور ذہن میں یہ ہو، آخرت کی بھی یاد ہو کہ جو ہے موت جب آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں اور کتابوں میں آتا ہے کہ جو ہے پاؤں کی طرف سے جو ہے جان نکلتی ہے۔ اور جب ہم بیٹھے ہوں تحیات پڑھنے کے لیے تو اس وقت جو ہے ہم اپنی گود پر نظر رکھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ ہاتھ پھیلاتے ہوئے دل کی طرف سے یہ دعا نکلے کہ اللہ ہماری جھولی خالی ہے، اس جھولی کو بھر دے۔ اس نیت سے جو ہے اپنے گود کی طرف دیکھیں۔ اس طور سے یاد رکھنے کا طریقہ بھی ایک ہو سکتا ہے آسان، کہ جب ہم کھڑے ہوں تو سجدے کی جگہ دیکھیں، اور جب ہم رکوع میں ہوں تو پاؤں کی طرف دیکھیں، اور جب ہم بیٹھے ہوں تو جو ہے گود کی طرف دیکھیں۔ اور عام طور سے جب ہم رکوع سے اٹھتے ہیں اور سجدہ کی طرف جاتے ہیں یا سجدے سے اٹھتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دامن جو ہے بدنما ہو جاتا ہے، کبھی ہمارا دامن کسی جسم کے حصے میں پھنس جاتا ہے نا، تو ہم اس کے لیے کیا کرتے ہیں کہ دونوں ہاتھوں کا سہارا لے کر دامن کو سیدھا کرتے ہیں۔ عام طور سے یہ ہوتا ہے، تو یہ دونوں ہاتھ اس طرح سے چھوڑ دینا کہ اس طرح سے سیدھا کریں، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ مکروہ تحریمی کا مطلب یہ ہے کہ اس نماز کو پھر دہرانا چاہیے، یہ مکروہ تحریمی کا مطلب ہے۔ اب اس کا طریقہ کیا ہو؟ کیا اسی غلط حیات کے ساتھ، اسی غلط صورت کے ساتھ ہم پڑھ لیں کہ جس سے لوگ نفرت کریں؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے، درست کرنا ہے تو اس طور پر کہ پہلے اس طور ادھر کا ایک ہاتھ سے ادھر ایک ہاتھ باندھے رہیں اور ایک ہاتھ سے اس کو سیدھا کریں، پھر جو ہے یہ ہاتھ باندھ لیں، دوسرے ہاتھ سے اس کو سیدھا کریں۔ دونوں ہاتھ چھوڑ کر اس کو سیدھا نہیں کرنا ہے کہ آدمی دیکھنے والا یہ سمجھ لے کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے۔ آدمی کو آپ کی حیرت سے لگنا چاہیے کہ نہیں یہ نماز میں ہے۔ جب آپ دور سے دیکھنے والا شخص کو یہ لگے کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو پھر یہ آپ کی نماز اس وقت میں ختم ہو جاتی ہے، وہ نماز آپ کے لیے دہرانا ضروری ہوتا ہے، مکروہ تحریمی ہوتا ہے۔ جب آپ کا دامن پہ آپ کو لگے کہ دامن کچھ خراب ہوا ہے تو اس کو درست کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک ہاتھ کو باندھے رکھیں، ایک ہاتھ سے سیدھا کریں، پھر دوسرے ہاتھ کو باندھیں، دوسری طرف کا پھر دامن سیدھا کریں۔ اب ایک تکبیر تحریمہ جب ہم اس میں شامل ہوتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ امام صاحب نے قیادت کی اور وہ رکوع میں چلے گئے۔ اب کوئی شخص آتا ہے اور امام صاحب کو رکوع میں پاتا ہے، اور وہ جو ہی اللہ اکبر کہتا ہوا رکوع میں جاتا ہے اور فوراً جو ہے امام صاحب سر سجدے سے اٹھا لیتے ہیں، تو اب کیا اس کی رکعت مانی جائے گی؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ ایک سبحان اللہ کہنے کی مقدار میں اگر اس نے رکوع پا لیا تو گویا کہ اس نے رکعت پا لی اور جماعت پا لی، پہلی رکعت بھی پائی اور اس نے جماعت بھی پائی، یہاں تک پہلی رکعت ہے۔ اور یہاں تک اگر کسی نے پا لیا تو اس نے جماعت پا لی، باقی اگر دوسری رکعت میں کوئی شامل ہوتا ہے یا تیسری رکعت میں شامل ہوتا ہے تو وہ جماعت نہیں پایا، جماعت کا ثواب اسے مل جاتا ہے
یہ ایسے ہی جیسے کہ جو جنگ میں شہید ہوتے ہیں، اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں، تو ان کو شہادت کا مرتبہ ملتا ہے، اور اس کے علاوہ جو اور طریقے ہیں، دریا میں ڈوب کے مرنا یا کہ دیوار سے دب کے مرنا، تو اس میں ثواب ملتا ہے، وہ مرتبہ نہیں ملتا۔ اسی طرح سے جماعت، مکمل جماعت جسے کہتے ہیں، وہ جماعت آپ کو امام صاحب کے رکوع سے اٹھنے، پہلی رکعت کے رکوع سے اٹھنے سے قبل تک اس کا وقت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس تکبیر اولیٰ کے، یہاں تک تکبیر اولیٰ پہلی تکبیر کہی جاتی ہے، اس کی بہت فضیلت آئی ہے اور اس کی بہت تاکید آئی ہے کہ تکبیر اولیٰ، امام صاحب جب ایک بار سبحان اللہ کی مقدار میں پا لیں، اگرچہ اس نے خود نہ کہا ہو، اگرچہ اس نے خود نہ پڑھا ہو، مگر ایک سبحان اللہ کہنے کی مقدار میں اگر پا لیا تو گویا کہ اس نے رکعت پا لی، نماز پا لی۔ اب یہاں پر یہ ہوتا ہے کبھی کبھی لوگ جلدی میں رکوع میں پانے کے لیے امام صاحب کو آتے ہیں، نیت تو خیر رہتی ہے، اور آتے ساتھ ہاتھ باندھا اور سیدھا کھڑا نہیں ہوئے کہ ہاتھ باندھتے ہی سیدھا رکوع میں چلے گئے، نہیں، ہاتھ باندھنے تک کم از کم اللہ اکبر کہنے تک آپ کا کھڑا ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ نے سیدھا جو ہے آپ اللہ اکبر کہتے کہتے رکوع کی حیت آپ کی بن گئی، اگر اللہ اکبر کہتے کہتے رکوع کی آپ کی حیت بن گئی، رکوع تک آپ چلے گئے، اتنا پہنچ گئے کہ گھٹنے تک آپ کا ہاتھ پہنچ جائے، اتنا تک جھک گئے، اگرچہ آپ نے گھٹنا چھوا نہیں، اگر آپ اتنا جھک گئے کہ گھٹنے تک آپ کا ہاتھ پہنچ سکتا ہے پہنچانے سے، تو پھر وہ آپ کو یہ تکبیر تحریمہ چھوٹ گیا۔ اگر آپ نے پہلے سیدھا اللہ اکبر کہتے ہوئے اتنا پہنچ گئے، ہاتھ باندھے نہیں، کھڑے ہوئے نہیں، اگرچہ آپ ایک بار ہاتھ باندھ دیجیے، پھر اگرچہ آپ اللہ اکبر بغیر کہے چلے جائیں رکوع میں، نماز ہو جائے گی، لیکن پہلی بار میں اللہ اکبر کہہ کے آپ کھڑا ہونا ہے، پھر جو ہے رکوع میں جانا ہے۔ یہ چونکہ یہ تکبیر تحریمہ ہے، اگر ہم نے یہ کھڑا نہیں ہوئے، اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھا، کھڑا نہیں ہوئے، تو تکبیر تحریمہ یہ ختم ہو گیا، یہ پایا نہیں گیا۔ اور تکبیر تحریمہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ تکبیر تحریمہ یہ پہلا فرض ہے نماز کا، اور فرض کا کیا حکم ہے؟ چاہے بھول سے چھوٹے، چاہے جان کر جان کر چھوڑے، دونوں صورت میں فرض کے چھوٹنے سے نماز ہی نہیں ہوتی۔ فرض اور واجب ان دونوں کو خاص طور پر یاد رکھنے کی چیز ہے۔ فرض کا کیا حکم ہے؟ فرض جو بھی ہے وہ چاہے بھول سے چھوٹ جائے یا جان کر چھوڑے، اس سے نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ اور واجب یہ ہے کہ واجب اگر بھول سے چھوٹ جائے تو سجدہ سہو ہے، جان بوجھ کر چھوڑے تو اس نماز کو دہرانا ضروری ہوتا ہے، نماز ناقص ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد رکوع کا طریقہ بیان کیا گیا، تو اس میں عورتوں کا طریقہ نہیں بیان کیا گیا، جیسے رکوع میں جو ہے عورت کا طریقہ کیا ہو، تو عورت کو مرد کی طرح پورا جھکنا یا پیٹھ برابر کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ عورت کو محض اس حد تک جھکنا ہے کہ بس اس کا گھٹنے تک ہاتھ پہنچ جائے، گھٹنے تک ہاتھ پہنچ جائے، اسی حد تک عورت کے لیے جھکنا ہے، مرد کی طرف سے پوری پیٹھ سیدھی کرنی نہیں ہے۔ اور عورت کو جب قاعدے میں بیٹھنا ہے تو دونوں پاؤں دائیں طرف نکال کے اور اپنے بائیں سرین پر بائیں طرف بیٹھنا ہے زمین پر۔ یہ ہوا۔ اور قرات جو قرات کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ قرات کم از کم اتنی آواز سے ہو کہ خود پڑھ سکے، خود سن سکے۔ قرات 3 آیت کی مقدار ہے، اور قرات میں یہ ضروری ہے، اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ قرآن پاک میں جو سورت کی ترتیب ہے اس ترتیب کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ جیسے قرآن پاک میں پہلے قل اعوذ برب الفلق ہے اور اس کے بعد ہے قل اعوذ برب الناس، تو اسی ترتیب کے ساتھ یہ نہ ہو کہ پہلی رکعت میں کوئی قل اعوذ برب الناس پڑھے، پھر دوسری رکعت میں جا کے قل اعوذ برب الفلق پڑھے، نہیں، یہ قرآن کی ترتیب کے خلاف ہوا، اور اس قرآن کو پلٹنا ہوا۔ اللہ کے رسول نے اس بارے میں وعید بیان فرمائی ہے کہ جو قرآن کو الٹ کے پڑھے تو خدشہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو نہ پلٹ دے۔ تو اس ترتیب کو بھی دھیان میں رکھتے ہوئے قرات کرنی ہے۔ آپ اس کو دیکھ لیں کہ کون سی صورت اس کے بعد ہے، اس ترتیب کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور اس میں یہ ہے کہ پہلی رکعت کی قرات
دوسری رکعت کی قرات سے چھوٹی ہونی چاہیے، یعنی پہلے رکعت میں جو ہم الحمدللہ کے بعد جو صورت ملاتے ہیں تو وہ صورت دوسری رکعت کے بنسبت بڑی ہو، اور دوسری رکعت میں جو صورت ملائی جاتی ہے وہ پہلی رکعت سے چھوٹی ہو، یہ بھی ضروری ہے۔ اور جیسے تبت یدا ایک صورت ہے، اور اس کے بعد آتی ہے قل هو اللہ احد سورہ اخلاص۔ اگر کسی نے پہلی رکعت میں تبت یدا پڑھا تو اس کے بعد وہ قل اعوذ برب الفلق نہیں پڑھ سکتا، اسے نہیں پڑھنا چاہیے۔ ایک چھوٹی صورت ٹپ کر نہیں پڑھ سکتے، ایک سے زیادہ صورت اگر آپ کو پڑھنا ہی ہے قل اللہ اگر نہیں پڑھے تو قل اعوذ برب الناس پڑھ دیں، اس کے بعد ایک صورت نہیں، کم از کم 2 یا اس سے زیادہ صورت کا فاصلہ ہونا ضروری ہے، ایک چھوٹی صورت ٹپ کر نہیں پڑھنا چاہیے۔ آگے ہو سکتا ہے کہ کوئی لیلاف میں پڑھے تو اس کے بعد ارایت الذی، تو وہ بڑی سورہ ہے اس کے بنسبت، تو وہ جو ہے انا اعطیناک پڑھ سکتا ہے، مگر پھر بھی 2 سورہ کا کم از کم یہ خیال رکھیں کہ 2 سورہ کے بعد پڑھیں۔ جب پہلا لکھا میں نے انا اعطیناک پڑھ لیا، دوسرا میں پورا جو نہیں چلے گا۔ نہیں، پہلی بات یہ ہے کہ انا اعطیناک سب سے چھوٹی صورت مانی جاتی ہے، اور پہلی رکعت میں اس کو پڑھنے سے دوسری رکعت کی قرات لامحالہ اس سے بڑی ہو جائے گی، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ چاہیے یہ کہ پہلی رکعت کی قرات جو ہے بڑی ہو دوسری رکعت کی بنسبت۔ اب میں یہ کہا تھا کہ میرے ذہن میں بھی یہ سوال ہوتا تھا کہ آخر فرض نماز کا ثواب زیادہ ہے اور سنت کا مرتبہ یقیناً فرض کے مقابلے میں کم ہے، تو آخر ایسا کیوں ہے کہ فرض کی پہلی ہی 2 رکعت میں قرات کرنا ضروری ہے، آخر کی 2 رکعت میں کیوں نہیں، اور پھر سنت میں جو ہے 4 رکعت میں پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ جب فرض میں زیادہ ثواب ہے تو فرض میں بھی 4 رکعت میں پڑھنا چاہیے، فرض میں زیادہ اہتمام ہونا چاہیے، آخر یہیں پر سنت میں جو ہے پڑھنا ضروری ہے سورہ فاتحہ آخر کے 4 رکعت میں، پہلی 2 رکعت میں بھی اور آخر کی 2 رکعت میں بھی، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ میں آخر علماء کرام کی بات کی تو نماز تو پڑھتے ہی تھے، اسی طریقے سے پڑھتے تھے، مگر اس کی وجہ جو ہے میری سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ بہت دنوں بعد جو ہے جب میں نے اعلیٰ حضرت کی کتاب فتاوی رضویہ پڑھی تو اس میں اس بات کو مکمل طور سے واضح طور پہ بیان کیا گیا تھا کہ فرض جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے وہ اسی صورت میں ہے، فرض جو بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے 4 رکعت مکمل پڑھنے، مگر فرض کے علاوہ اور واجب کے علاوہ جو بھی نماز ہے وہ در حقیقت نفل ہے، اور نفل کوئی بھی 2 رکعت ہی ہوتا ہے، تو گویا کہ 4 رکعت کی بھی جو نماز ہوتی ہے وہ در حقیقت 2 رکعت کر کے وہ 2 مستقل نماز ہوتی ہے وہ، اس لیے جب 2 مستقل نماز ہوگی، الگ الگ نماز ہوگی، تو ظاہر سی بات ہے کہ دونوں کے لیے الگ الگ قرات کرنی ہوگی، اور فرض کیا ہے؟ فرض باضابطہ 4 رکعت کی ہی مستقل نماز ہے، تو اس لیے اس میں رعایت دی گئی کہ پہلی 2 رکعت میں قرات ضروری ہے، باقی کی 2 رکعت میں جو ہے قرات کی رخصت ہے، آپ چاہیں تو کریں، اکیلے میں اگر پڑھا جائے تو، باقی امام صاحب اگر پڑھا رہے تو خیر کرنا نہیں ہے۔ تو اور یہی وجہ ہے کہ یہ عشاء کی نماز کے بعد جو 2 رکعت سنت ہے اور 2 رکعت نفل ہے، اسی طرح مغرب کی نماز کے بعد جو 2 رکعت سنت ہے اور 2 رکعت نفل ہے، ظہر کی نماز کے بعد 2 رکعت سنت ہے 2 رکعت نفل ہے، تو اس میں یہ آیا ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ 2 رکعت نفل اور 2 رکعت سنت دونوں ملا کے ایک ساتھ 4 رکعت پڑھ لیں تو یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، 4 رکعت بنا کے اس کو پڑھ سکتے ہیں، مگر اس میں ایک خاص بات احتیاط کرنے کی یہ ہے کہ جو ہم تحیات پڑھ کے اٹھتے ہیں تو درود شریف پڑھنا بھی افضل ہے، تو درود شریف پڑھ کر اٹھنا چاہیے، اور تیسری رکعت میں جب کھڑے ہوں تو جو ہے اس وقت ثنا بھی پڑھا جائے، اس لیے کہ ایک مستقل یہاں سے ہم دوسری نماز کے لیے کیے ہوئے ہیں، تو اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ ان چند باتوں کے ساتھ، اس اطلاع کے ساتھ اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں کہ انشاءاللہ کہ ممکن ہے کہ اگلے جمعہ کو یہ درس ملتوی رہے، کیونکہ مجھے منگل کو گھر جانا ہے، انشاءاللہ پھر اس کے بعد والے جمعہ میں حاضر ہوں گے۔ جیسے قل اللہ ہوا تیسرا رکعت میں ضروری فرض ہے، لیکن ضروری پڑھنا ہے نہیں قل اللہ نہیں۔ دیکھیے نماز میں کوئی بھی صورت خاص کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بھی صورت خاص نہیں کرنا چاہیے، قرآن پاک کی ایک ایک آیت، ہر ایک حرف
اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہاں ویسا ہی مقرر ہے، انسان کو ہر ایک کے بارے میں، ایک ایک آیت کے بارے میں برابر ایمان رکھنا چاہیے۔ ہاں، کسی بھی آیت، کسی بھی صورت کو کسی نماز کے لیے خاص نہیں کرنا چاہیے۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کسی چیز پر وہ عمل کرتے تھے تو ان کی طرف سے آیا کہ اس کو نماز میں، وطر کی نماز میں پہلے رکعت میں اذا جاء، دوسری رکعت میں تبت یدا، اور تیسری رکعت میں سورہ اخلاص اگر وطر میں کوئی پڑھتا ہے تو وہ انشاءاللہ وہ دانت کے درد سے محفوظ رہے گا۔ تو اس کی ایک فضیلت ہے، تو یہ پڑھنا چاہیے، مگر اس کو لازم نہیں کرنا چاہیے کہ ہم یہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا۔